السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کی لیے لائق و جیبا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات میں عظیم ہستی بسنے والی مخلوق جن اور انس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی در در کے ٹھوکرے کھانے کے لیے اپنی منمانی زندگی گزارنے کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یعنی میسنجر کو بھیجتا رہا تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنی ہے اور جس چیز کی ہمیں جستجو ہوتی ہے کہ جنت اور جنت میں جنت الفردوس کیسے مل سکے ہمیں، اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت میں آپ سے تقصائی کرنا چاہ رہا ہوں، بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عنوان ہے جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ. یعنی جنت، اس سے قبل ہم نے جہنم، جو محرم سے قبل جو جمعہ تھا جس میں ہم نے جہنم کا تذکرہ کیا تھا، تو انشاءاللہ آج اس جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے جنت کی نعمت اور اس کا راستہ کیا ہے اس کے اوپر تذکرہ اور اس کے اوپر آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور رب کریم نے ہر اعمال کا جزا اور سزا کے لیے دو چیزیں بنا کے رکھا ہے، جس کو نام بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ دیا کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی ضلالت کا کام کرتا ہے، کوئی بدفعلی کرتا ہے، کوئی بدشگونی کرتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، اس کے لیے جو سزا وہ ہے جہنم، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پچھلے جمعہ میں رکھا تھا. اور جو اچھا کام کرتا ہے، جو تقوی پرہیزگار والا کام کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات نفس کو مار دیتا ہے کہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کو سپرد کرتے رب العالمین کے لیے، اور رب العالمین جو چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا ہے، نماز کی پابندی، طرح طرح کے جو نیکیوں کا کام ہے وہ بندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر رکھا ہے جس کا نام جنت ہے. اسی کے تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے: فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر. اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بنائی. فریق فی الجنۃ، ایک گروہ جنت کے لیے ہے، فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم کے لیے ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عنایت فرمائے، اور ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمیں جنت میں جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما. اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے مومنوں کو. آئیے
سب سے پہلے جنت کا اوصاف قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے رب العالمین نے اس کی صفت بیان کی، اس کے نعمت کیسے ذکر کی اللہ رب العالمین نے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے مومنوں کو کہ جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور سوچنے کی غور و فکر کرنے کی بات یہاں پر یہ کہ جب ایمان آدمی لاتا ہے، صرف ایمان لانے کے بعد اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اب ہم اسلام میں آ گئے، میرا نام عبداللہ عبدالرحمن ہو گیا تو اب ہم مطمئن ہو گئے، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل جو کیا، نیکیوں کا کام جو کیا، بغیر ریاکاری کا جو نیکیوں کا کام کیا، تو رب العالمین کہتا ہے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا، جب ان کو اللہ رب العالمین رزق دے گا، جب ان کو رب العالمین پھل دے گا، من ثمرۃ رزقا، تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر اس کی سوادشت ہوگی جو ہم دنیا میں پایا کرتے تھے، وہی چیز ہمیں جنت میں ملے گی لیکن اس سے کئی گنا سوادشت وہ چیز ہوگی، اس کا ٹیسٹ کا مزہ آدمی گمان تک نہیں لا سکتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گی، پاکیزہ ازواج مطہرہ جمع ہے زوج کی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے، جو آج تک اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین ساتھ میں وہ بیویاں کیسی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مختصر قرآن کا جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا لب و لباب یہ کہ آدمی جب نیکیوں کا کام کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے اسے جنت میں داخلہ دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اسے رزق دیا جائے گا۔ وہ جب دیکھے گا کہ یہ آم، یہ امرود، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ تو ہمیں من قبل اتو بھی متشابہ ہے، یہ تو ملتی جلتی ہے، جیسا ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا یہ تو ویسے ہی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ دنیا سے بھی بہتر ہوگا جس کا آدمی انسان گمان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کی خواہشات نفس کو شانت کرنے کے لیے، خواہشات نفس مٹانے کے لیے رب العالمین نے پاکیزہ بیوی اس کے لیے مہیا کرے گا جنت کے اندر، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا۔ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں آیت نمبر 9 سے 10، سورہ حج آیت نمبر 23 میں، سورہ زمر آیت نمبر 23 سے لے کے 40 تک اللہ رب العالمین جنت کا تذکرہ کیا، سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 51 سے لے کے 55 تک، سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 45 سے لے کے 48 تک، سورہ سواد کے اندر آیت نمبر 43 سے لے کے 55 کے اندر، اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو مکمل تفصیلی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے اس مختصر وقت میں۔ یہ چھوٹی سی آیت، اس کے بعد آیت کا کوٹ آپ کے سامنے رکھا کہ تاکہ آپ قرآن مجید اٹھائے، سورہ دخان کھولے، سورہ مومنون کھولے، سورہ زمر کھولے، سورہ یونس کھولے، سورہ حجر کھولے، سورہ دخان کھولے، سورہ سواد کھولے، یہ تمام، سورہ رحمان کھولے، یہ تمام سورتیں کھول کھول کر جنت کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا نقشہ کیسے کھینچا ہے، اور انسان کو وہ لذت بھری جنت کا جو چشمہ دیا ہے، تو اگر انسان اس کے بارے میں سوچ لے تو صرف جنت کے بارے میں، جنت کی ہی جد و جہد میں لگا رہے گا، جنت کی کوشش میں لگا رہے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہی ہے۔ بلکہ رب العالمین نے سورہ نبا کی آیت نمبر 31 اور 36 کے اندر بڑا بہترین نقشہ اور کھینچا، کیا ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، حدائق وعنابا، ان کے لیے باغات ہیں، اس کے اندر انگور کے پیڑ اور پھل فروٹ ہوں گے، وکواعب ترابا، اور اس کے اندر ہم عمر کنواری عورتیں ہوں گی، ہم عمر کنواری عورتیں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور اسے جام شراب سے نوازا جائے گا، اسے جام شراب سے نوازا جائے گا، حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں پر وہ جھوٹی باتیں نہ کرے گا اور نہ وہ بری باتیں سنے گا۔
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب العالمین کی طرف سے اس کی بہترین جزا اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر دے گا. کیا کیا بہترین چیزیں ملی؟ انگور کے باغات. کس کے لیے ہے یہ خوشخبری؟ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو بغیر ریاکاری کے کام کرتے ہیں دین کا، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کے باغات ملیں گی، انگور ہوں گے اس کے اندر. وہ انگور صرف نام سن کے سوچتے ہیں وہی انگور ہوگا جو ہم دنیا میں ملتا ہے 30-40 روپیہ میں مل جاتا، کھا لیتے. وہ انگور جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ انگور تو ہو ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ ہم سوچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ہم عمر کماری عورتیں جو آج کا نوجوان عورت کو دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتا، وہ عورت آج کے دور میں کیا ہوں گی؟ جو جنت کی عورتیں ہوں گی. جو جنت کی عورتیں ہوں گی اس کو دیکھ لے گا انسان تو اس کا حال کیا ہوگا. اس کے بارے میں ذرا سوچیے. جہاں گمان تک نہیں جا سکتا اور وہ شراب سے نوازا جائے گا. کون سا شراب؟ پیاز کا دیسی اور کنگ فشر، بخاری، وڈکا کا شراب نہیں جو آدمی پی کے نالی میں پڑا رہتا ہے، وہ شراب نہیں. وہ شراب اللہ رب العالمین دے گا جس کو اگر وہ پی لے گا تو کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ کبھی یہ اس طریقے کا شراب بھی ہمیں ملے گا، کبھی گمان تک نہیں کرے گا. وہ شراب اللہ رب العالمین دے گا اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم اس کو بہترین اجر سے نوازیں گے جس کا انسان گمان نہیں کر سکتا ہے. تو یہ قرآن شریف کی کچھ آیات کا ہم نے کوٹ کیا، کچھ آیات کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھے کہ صفت ہوں گی جنت کی جس کا ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیے جنت میں سب سے پہلے داخلہ کس کا ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آئیے حدیث شریف میں دیکھتے ہیں اس کی صفت کیا ہے کہ کون سب سے پہلے جنت میں جاتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح. قیامت کے روز سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور دروازہ پیٹیں گے. فیقول الخازن، تو خازن پوچھے گا آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم محمد ہیں. بیکا امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 188 کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جنت کے دروازے پر، پیٹیں گے، خازن پوچھے گا، دروازے کا جو پہرے دار جو واچ مین ہوگا پوچھے گا کون ہے، تو بولیں گے اللہ کے نبی کہ میں محمد ہوں. یہاں پر ایک بات اور یہاں پہ نوٹس کرنے کی بات ہے کہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے معاشرے کے اندر علم غیب کا، علم غیب کا مسئلہ جو اس حدیث سے بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا. ایک ہوتا ہے ناری مخلوق، ایک ہوتا ہے نوری مخلوق اور ایک ہوتا ہے بشری مخلوق. ان تینوں مخلوق میں اللہ رب العالمین نے غیب کا علم نہیں دیا. ناری مخلوق جن جو آگ سے بنے ہیں، نوری مخلوق فرشتے جو نور جعفران سے بنے ہیں فرشتے، بشری مخلوق جو مٹی سے بنے ہیں انسان. ان تینوں کو رب العالمین نے غیب کا علم نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو فاقول خازن کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جو فرشتے اندر ہوں گے وہ یوں کیوں کہتے کہ آپ کون ہیں؟ اگر غیب کا علم فرشتے کو ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے کہ ہم محمد ہیں؟ تب تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو علم ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے غیب کا علم یہ پتا ہونا چاہیے کہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں دیا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا. اسی طریقے سے جنت میں داخلہ جو سب سے پہلے گروہ ہوں گے ان کی صفت کیا ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3527 کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2834 کے اندر نقشہ کھینچتے ہیں. اور راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو جنت میں جو پہلا گروہ ہوگا ان کی صفت کیا ہوگی کہ وہ چاند یعنی وہ 14ویں چاند کی مانند چمکتے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، 14ویں چاند کے مانند چمکتے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے. اور جو اس کے بعد آئیں گے
آسمان میں جو سب سے زیادہ ستارہ چمکتا ہوگا اس طرح ہوں گے. اس کے بعد جو آئیں گے پھر اسی طریقے سے اور بھی صفت ذکر کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب جنت میں داخل ہوں گے وہ تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے, تھوک اور بلغم نہیں آئے گا. اور جو ہم سانس لیتے ہیں, سانس جو دنیا میں لیتے ہیں, یہ سانس کا جو الہام ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے, جنت میں اس کا الہام کیا ہوگا؟ جب ہم سانس لیں گے کہیں گے سبحان اللہ, جب ہم سانس لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ, پاکی بیان کریں گے رب العالمین کا. جب ہم سانس, یہ سانس سے الہام دیا جائے گا رب کے پاکی بیان کرنے کے لیے. اور ان کا کھانا اتنی بہترین لذیذ کھانا ہوگا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. اور وہ ایک ہی چہرے کے مانند ہوں گے, وہ ہیں بابا آدم علیہ السلام کے چہرے کے مانند ہوں گے, یعنی ہو بہو وہی شکل کے ہوں گے, آدم کے ہی شکل پہ سب کے سب ہوں گے. اور اللہ رب العالمین انہیں 7 ہاتھ لمبائی ان کو دے گا, یہ ان کی لمبائی ہوگی, 7 ہاتھ لمبائی ہوگی ان کی. جو اب ہم لوگ 4 فٹ 5 فٹ ہیں, یہ جنت میں جو ہم پہنچیں گے, اللہ کرے جنت میں جائے, جنت میں جنت الفردوس میں جائے, وہاں پر ہمیں لمبائی جو دی جائے گی وہ 7 ہاتھ ہوں گی. کتنی بہترین حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی. اسی طریقے سے جنت میں جانے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مسلم شریف کی حدیث نمبر 2836 کے اندر ابو ہریرہ ہی راوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے اور ان سے سب سے زیادہ حدیث ملتی ہے. ابو ہریرہ ایسے صحابی ہیں جو رات بھر اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے, رات بھر نبی کے دروازے پہ بیٹھ کر ایک حدیث کے لیے منتظر رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کب اٹھیں گے اور کب ہم حدیث لکھیں گے. اور وہ حدیث کی جستجو ایسی ہوتی تھی, حدیث کی تڑپ ایسی ہوتی تھی ابو ہریرہ کو کہ وہ تڑپنے لگتے تھے زمین پر. لوگ کہتے تھے کہ مرغی کا دورہ ہے. نہیں دوستو, ابو ہریرہ کو جو زمین میں تڑپایا وہ بھوک کی شدت تھی. بھوک کو برداشت کر کے ابو ہریرہ ایک حدیث لکھا کرتے تھے. تو یہ ابو ہریرہ کی مختصر سیرت میں آپ کے سامنے رکھا کہ ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کیا کہ جنت میں ہمیشہ انسان جب داخل ہوگا تو اس میں ہمیشہ جوان رہے گا. کیسے؟ من يدخل الجنت ينعم ولا يبأس. جب جنت میں داخل ہوگا انسان, جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو وہ کبھی غم نہیں دیکھے گا. دنیا میں بہت غم جھیلا ہوگا بیچارہ, جو کہ نیکی کا کام کرنے والا, ایمان پہ کام گامزن رہنے والا, ایمان پر استقامت رکھنے والا انسان دنیا میں پریشان رہتا ہے. لیکن جنت میں جب اس کو داخلہ ہوگا تو کبھی وہ پریشان نہیں رہے گا, ہمیشہ اس کے اندر خوش رہے گا. لا تبلى ثيابه, اس کے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوں گے, ہمیشہ اس کے کپڑے چمکتے رہیں گے. ولا يفنى شبابه, ہمیشہ وہ جوان ہی رہے گا اس کے اندر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی کہ وہ ہمیشہ اس میں جوان رہے گا. اور اس کے جوانی کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, اس کے دل کو سرور پہنچانے کے لیے, اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے رب کریم نے کہا, سورہ رحمان اٹھائیے, سورہ رحمان کا آیت نمبر 36 سے 38 تک پڑھ ڈالیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کے ایسی عورتیں ملیں گی, حوریں ملیں گی جسے کوئی کبھی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. ایسی حوریں ملیں گی جسے کبھی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم رب کریم کی کون نعمت کو جھٹلاؤ گے. یاقوت والمرجان, وہ ہیرے اور مرجان کے مانند ہوں گے. اللہ اکبر. ان کی صفت اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر. جنت کی حوریں ہیرے اور مرجان کے مانند ہوں گی جس کا مشاہدہ انسان اور یہاں کی عورتیں بھی نہیں کر سکتی ہے. اتنا حسین و جمیل وہ عورتیں ہوں گی کہ جو جنت میں رب العالمین مومن مردوں کے لیے رکھا ہے, جسے کبھی نہ کوئی انس نے چھوا نہ کوئی جن نے چھوا. عورت وہ حوریں ہوں گی ایسی. اور حوروں کی ادا کیا ہوگی؟ آج کی عورتوں میں کیا ادا ہے؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. جیسے ہم لٹو ہو جاتے ہیں وہ حوروں کی ادا, اگر ان کی صفت میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں, آئیے ان کے حسن و جمال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حوروں کے حسن و جمال کے بارے میں. لکل امرئ زوجتان من الحور العین یرا مخ سوقهن من وراء العزم
واللحم رواہ البخاری و مسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3254 کے اندر یہ حدیث لے آئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2834 کے اندر یہ حدیث لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر آدمی کو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں دے گا. موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں دے گا جن کے پیر کے گوشت ابھرے ہوئے ہوں گے، ہڈی کے اوپر سے گودا ابھرا ہوا ہوگا، یعنی ہست پشت ہوں گی. آج کی طرح لنجی پنجی نہیں ہوں گی، وہ ہست پشت ہوں گی اور حسین و جمیل ہوں گی، جس کو انسان دیکھ کر خواہش کرے گا کہ رب کریم نے کیا نعمت سے نوازا ہے، کیا بہترین نعمت سے نوازا ہے. وہ حور جو دنیا میں نیک کام کرتا ہے سب اس کے لیے بنی ہے، جسے کبھی جن اور انس نے ٹچ تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں. اور جب وہ دنیا میں انسان اس کی زوج جو دنیا میں ہوتی ہے اس کی بیوی اگر اس کو پریشان کرتی ہے، اس کو ستاتی ہے، اس کو ناراض کرتی ہے، تو حور جنت میں رب العالمین سے پناہ کرتی ہے کہ اللہ اپنے پناہ لے لے. یہ عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہی دن رہے گا نا، یہ اس کا شوہر اس کے پاس تو کچھ ہی دن رہے گا نا، اس کے بعد تو میرے پاس آنا ہے. اس لیے ماں اور بہنوں، شوہر کو ستانا اور ان کو ٹارچر کرنا بند کرو. دیکھو جنت تو حوریں بھی لعنت کرتی ہے، جنت کی حوریں بھی لعنت کرتی ہے. اور آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین نقشہ کھینچا جنت کی حوروں کے متعلق. بخاری شریف کے اندر 2736 ہے حدیث نمبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی حوریں زمین پر جھانک لے خالی، غور کریے گا، جنت کی حوریں اگر زمین پر جھانک لے خالی تو زمین اور آسمان کے مانند سارے خلا کو روشن کر دیں گے، سارے خلا روشن کر دیں گے. اور ان کے اگر دوپٹے لٹک جائے جنت سے، اگر جنت سے رب العالمین دوپٹہ ہی لٹکا دے تو ساری چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز اگر ہوگا تو ان کا دوپٹہ ہوگا. صرف دوپٹے کا ہی تذکرہ لے لیا جائے، صرف دوپٹے کا ہی تذکرہ لے لیا جائے. یہ ان کے لیے ہوں گی جو بہترین کام کیے ہوں گے، جو استقامت برتے ہوں گے، جو شرک نہیں کیے ہوں گے، جو بدعت نہیں کیے ہوں گے. رب العالمین ان کو نوازے گا اس طریقے کے نعمت سے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جامع صغیر کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنی حور بیویوں کے لیے جمع کرنے کی جو قوت دے گا، جمع ہم بستری کرنے کی جو قوت دے گا وہ 100 آدمی کے برابر ہوگا. 100 آدمی کے برابر اس کو قوت دے گا کہ انسان اس سے اپنی خواہشات کو مٹا سکتا ہے. آج تو ہم تھوڑی خواہشات کو مٹانے کے لیے، تھوڑی سی لذت ختم کرنے کے لیے غلط کام کر بیٹھتے ہیں. دیکھو نیکیوں کا کام کرنے سے اللہ رب العالمین نے کون کون سے اجر سے نوازا ہے جس کا ہم گمان تک نہیں کر سکتے. یہ حدیث طویل تھی لیکن اس کو مختصر کیا وقت کے لحاظ سے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں جنت کے بازار کا کیا عالم ہوگا، جنت کا بازار کیسا ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنہ کے اندر حدیث نمبر 2839 کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمایا کیا کہ ان فی الجنۃ لسوقا یاتونها کل جمعۃ، کہ جب جنتی جب ہفتے کے بازار میں، ہفتے والی بازار جمعہ کا روز، ہفتے والے مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ جمعہ کے روز جب وہ بازار میں آئیں گے، جنت کے بازار میں آئیں گے، فتحب ریح الشمال فتحدو فی وجوہہم وثیابہم، تو شمال کے جانب سے ایک ہوا چلے گی، شمال کے جانب سے ایک ہوا چلے گی جو گرد و غبار ان کے چہرے پہ تھپک مارے گی. وہ گرد و غبار کیا ہوگا؟ آج کا دھول کرکٹ نہیں ہوگا، وہ کستوری کی گرد و غبار ہوں گی، وہ کستوری کے. تو ان کو چہرے پر وہ دھول اور دھول اور گرد و غبار ان کے چہرے پر ماریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، اس کی وجہ سے ان کے چہرے اور نکھر جائیں گے، ان کے حسن و جمال میں اور زیادتی ہو جائے گی. فَيَرْجِعُونَ إِلَّا أَهْلِهُمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، جب وہ واپس آئیں گے اپنے اہل کے پاس، جب وہ واپس آئیں گے اپنی زوج کے پاس، اپنی حور والی بیویوں کے پاس جب آئیں گے تو وہ کہیں گے کیا؟ فَيَقُولُ لهم اهلهم ولقد ازددتهم بعدنا حسنا وجمالا، ابھی تو آپ یہاں سے گئے تھے ماشاءاللہ اور ہی زیادہ نکھار لے کر آئے ہیں،
کافی خوبصورت لگ رہے ہیں، کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، کافی اور بھی جوان لگ رہے ہیں، کیا حسین چہرہ ہے، کیا نزاکت ہے آپ کے اندر. تو فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللہ اکبر. تو وہ شوہر بھی اپنے بیوی کی تعریف میں کہے گا کہ تم بھی تو بڑی حسین و جمیل لگ رہی ہو، تم بھی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، میرے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین ان مومنوں کو نعمت دے گا جو دنیا میں کافی مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے مشکلات سے گزرے ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین ان کو نعمت سے نوازے گا. اب آئیے جنت میں سب سے آخری شخص کون داخل ہوگا؟ جنت میں سب سے آخری شخص کون داخل ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 187 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو سب سے آخری والا شخص آئے گا وہ جہنم کے تھپتھپا پاتا ہوا آئے گا، جہنم کی چوٹ چپیٹ کھاتے ہوئے باہر نکلے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، اور جہنم اس کو اپنے طرف کھینچے گی، پھر بچنے کی کوشش کرے گا، پھر کوشش کرتے کرتے وہ بچ جائے گا آگ سے، جہنم کے آگ سے وہ بچ جائے گا. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ آگ سے ہم بچ گئے تو رب کریم کی تعریف بیان کرے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا. رب کریم کی تعریف کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت رکھا جائے گا. خوبصورت درخت کو دیکھ کر وہ کہے گا، اے رب میں تیرا بندہ ہوں، واقعی میں مجھ سے گناہ ہوا تھا، تو نے مجھ سے آگ سے بچا لیا. اے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ ہم اسے اپنی سائے پالے اور اپنے پیاس کو بجھا لے. اس کے نزدیک جو نہریں بہ رہی ہیں اپنی پیاس کو بجھا لے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے ابن آدم میں تجھے اس کے قریب کر دوں گا، اور مجھے امید ہے اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا. تو کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ صبر نہیں کر پاتا ہے. رب کریم کی نعمت کو دیکھ کر وہ صبر نہیں کر پاتا ہے. پھر وہ جب درخت کے قریب ہوتا ہے اور اپنے خواہشات کو وہاں پہ مٹاتا ہے اور پانی پیتا ہے، سایہ لیتا ہے، تو پھر ایک درخت اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے وہ درخت. تو وہ رب سے پھر کہتا ہے، اے رب مجھے اس کے قریب کر دے، مجھے اس کے قریب کر دے. رب کریم کہے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا، تو پھر تو سوال کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. تو رب اس کے قریب کر دیتا ہے درخت سے. پھر جب اسے جی بھرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو حسین و جمیل درخت کو دیکھتا ہے پھر سوال کرتا ہے. تو رب العالمین کہتا ہے، اے ابن آدم میں تجھے کون سی ایسی چیز دوں جس سے تو راضی ہو جائے، کون سی ایسی چیز دوں جس سے تو راضی ہو جائے. بتا دنیا کی ساری ملکیت تجھے دے دوں، بتا دنیا کا تجھے سردار بنا دوں. تو رب کریم سے وہ کیا کہتا ہے، اے رب آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. اس کو مذاق لگتا ہے، لیکن رب سچ بولتا ہے اپنے بندے سے. وہ کہتا ہے رب آپ تو بادشاہ ہیں، کیوں مذاق کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود یہاں پر مسکرانے لگتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے. یہ سنت ہے مسکرانے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، صحابہ پوچھے اے عبداللہ بن مسعود کیوں مسکرایا آپ نے یہاں پر. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے یہاں پر مسکراتے ہوئے دیکھا تو رب کو بھی مسکرانا آیا، تو نبی بھی مسکرا اٹھے کہ بندے کی چاہت ختم ہی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل چیز دے دوں تو راضی ہو جائے گا. تو کہتا ہے کیا ہے مذاق کر رہے رب. تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اور بھی کھل کر وضاحت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شخص اللہ رب العالمین جنت کے اتنے زیادہ قریب کر دیتا ہے کہ رب اب تو جنت کے دروازے تک آ گئے، اب اندر داخلہ کر دیجئے، اب تو اندر داخلہ کر دیجئے. جب اس کو اندر ڈالتے ہیں تو جنت کو پھول پاتا ہے، وہ جنت کو پھول پاتا ہے، بھرا ہوا پاتا ہے. تو رب سے کہتا ہے کہ رب تیری جنت تو بھری ہوئی ہے. وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، تجھ سے اس سے بہترین چیز میں جنت کے اندر دیا ہوں. وہ اس کو بنگلہ دیتا ہے اللہ رب العالمین، وہ محل دیتا ہے جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے جس کو مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بندے کی خواہش جنت کی چیز کو دیکھ کر بھی نہیں ختم ہو رہی. اس سے بھی حسین، اس سے بھی حسین، اس سے بھی حسین. رب سوال کرتا ہے تو
تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور رب کریم نے کتنا ہی رحم بخشا ہے انسانوں پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3410 اور مسلم شریف حدیث نمبر 820 کے اندر دونوں امام نے، دونوں ائمہ نے، امام بخاری امام مسلم نے، دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال کیا گیا، صحابہ نے پوچھا، ہو سکتا ہے کوئی جو صحابہ میں سے ہو سکتا ہے، سب نے اپنا اپنا قیاس لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی، والذی لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے اور نہ وہ بدشگونی کرتے تھے اور نہ وہ بدشگونی کا کام کرتے تھے، ان کا توکل تو صرف رب کریم پر رہا کرتا تھا۔ یعنی ذرا سا بھی مشکلات آتا تھا تو رب پر ہی توکل کیا کرتے تھے، رب پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ بدشگونی اور یہ فال گیری اور یہ جو آج کل کے جو جادوگیری چلتے ہیں، یہ سب چیز پر ان کا کوئی معاملہ نہیں رہتا تھا۔ عقیدہ صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ رب نے اگر یہ مصیبت ڈالا ہے تو رب ہی یہ مصیبت پہنچائے گا، اور اگر ہم پریشان ہوئے ہیں تو رب ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ وعلی اللہ ربہم یتوکلون، تو وہ کہتے ہیں ہمارا توکل، ہمارا عقیدہ صرف رب کریم پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اسی میں شامل کروا دیجئے دعا سے۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عکاشہ تم بھی اسی میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک شخص ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی اس میں داخلہ کرا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں عکاشہ تو بازی مار گئے، عکاشہ تو پہل کر گئے تم سے، عکاشہ تو سبقت کر گئے تم سے۔ تو یہ جو 70,000 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ بغیر حساب کتاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی لمبی طویل حدیث ہے جس کو مختصر میں آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے۔ اس کے رحمان صرف اس لفظ پہ اگر بولا جائے تو وقت چلا جائے گا، رحمان کے لفظ پہ بولا جائے تو اس پہ وقت نکل جائے گا، جو میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں، مختصر وقت ہے اور وقت ابھی ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ جنت کی نعمت تھی، اب اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةٌ، جو دو چیزیں کو پکڑے گا قرآن اور حدیث کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو فرقے فرقے میں بٹ جاؤ گے۔ تو سیدھا راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو راستہ بڑی کٹھن ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، بہت ہی اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، بہت ہی جہد کرنا پڑے گا، بہت ہی کوشش کرنی پڑے گی، تمام تکالیف سے دو چار ہونا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گھرنا پڑے گا، استقامت پہ جگنا پڑے گا، جیسے کہ صحابہ رسول نے کر کے دکھایا۔ ایک دو صحابہ رسول کی حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا امتحان دیکھیے، صبر کرتے ہیں، پہاڑ پہ لٹا دیا گیا، ریت پر نکال دیا گیا، بدن جلتے ہیں، بدن جل رہے ہیں دھوپ کی شدت سے، اور اس کے اوپر چٹان رکھ دیا گیا، پھر بھی کہتے ہیں احد احد رب ایک ہے، یہ استقامت ہے، یہ راستہ ہے نبی کا، یہ مشکلات کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آؤ اور تو اور آؤ عبداللہ جو روتے ہوئے ہیں، اور اپنے جب اس بیان کو جب میں بیان کرتا ہوں اور جو بھی اللہ والا بیان کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ عبداللہ جنہیں عبد العزیٰ کا خطاب دیا گیا تھا، وہ عبداللہ جنہیں عبد العزیٰ سے عبداللہ بنایا گیا، تو وہ کہتے ہیں ماں سے اے اماں کہ میں تو دین کو پانا چاہتا ہوں۔ چاچا تو اسلام نہیں قبول کر رہے، چاچا تو اسلام میں نہیں داخلہ ہو رہا ہے، چاچا تو اسلام میں نہیں آ رہے ہیں، اے اماں تو مجھے جھوٹ دے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لے اور اسلام قبول کر کے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جہنم کے آگ سے، کیونکہ زندگی تو مختصر ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا تو صحیح کہہ رہا ہے، تیری بات سچ ہے، لیکن اگر چچا سن لیے تو جائیداد سے آگ کر دیں گے، جائیداد سے
بے دخل کر دیں گے. عبداللہ کہتے ہیں وہ تو بعد میں کریں گے, سائن میں پہلے کرتا ہوں, وہ تو بعد میں ہمیں جائیداد سے نکالیں گے, سگنیچر میں پہلے کرتا ہوں. تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, جیسا کو پتا چلتا ہے کپڑا اتار کر گھر سے نکال دیتے ہیں. ماں کا کلیجہ تھرا جاتا ہے, میرا بچہ ننگا ہے. چادر دیتی ہے, چادر کا 2 ٹکڑا کرتے ہیں عبداللہ, اسے ایک اوپر لپیٹتے ہیں, اسے ایک نیچے لگاتے ہیں, اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر پیدل چل کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, کون ہو تم؟ کہا عبداللہ ہوں میں عبد العزہ ہوں میں, اور میرا یہ حال ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبد العزہ نہیں عبداللہ ہو. کیا ہوا؟ تمہیں پریشانی نہ گھیرا؟ کوئی بات نہیں, رب کریم استقامت برتو گے انشاءاللہ جنت میں جنت الفردوس پا جاؤ گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ ہم جنگ میدان کے اندر شہادت کا درجہ حاصل کر لوں. اور جب وہ غزوہ تبوک کے اندر پہنچتے ہیں, عبداللہ بھی ہے, رسول اللہ بھی ہے, عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ ہم کافروں کے ہاتھوں سے شہادت کا درجہ پا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ, اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اے رب تو عبداللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر دے. اے اللہ تو عبداللہ کے خون کو کافروں پہ حرام کر دے. عبداللہ سنتے ہیں اور سن کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی یہ کیا دعا کر دیا آپ نے, یہ کون سی دعا کر دیا آپ نے؟ میں تو چاہتا تھا کافروں کی تلوار سے شہید ہوں, آپ نے تو میرا خون ہی ان پر حرام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ تجھے پتا نہیں جو جنگ میدان میں آتا ہے ضروری نہیں کہ اسے قتل ہی کیا جائے تبھی وہ شہید کا درجہ پائے گا. اگر اسے جنگ میدان میں بھی بخار آ گیا اور اسی میں مر گیا تو وہ بھی شہید کا درجہ پائے گا. اور یہی ہوا, عبداللہ بخار کی عالم میں فوت ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں. ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر, اے ابو بکر اپنے بھائی کو لاش کو اچھے سے پکڑنا, اپنے بھائی کی لاش کو ذرا نرم سے پکڑنا. میرا یہ بھائی ہے, میرا یہ بیٹا ہے, اس کو بڑا نرم سے لیٹانا, اس قبر کے اندر لیٹانا. اللہ کے نبی جنازے کی دعا کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بغل میں کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں واللہ میں نے ایسی جنازہ تک نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی اس قدر دعا کرتے ہیں. میرا گمان تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ہو اور میری میت ہو. اللہ اکبر, یہ صحابہ رسول کا کردار تھا. عبداللہ کو جب دفن کرتے ہیں اللہ کے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ اے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ عبداللہ سے آج کے دن میں راضی تھا, تو بھی راضی ہو جا. یہ تھا صحابہ رسول کا راستہ, یہ صحابہ رسول کا راستہ تھا, یہ نبی کا راستہ تھا جو نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا. اور اسی طریقے سے جو دوسری حدیث اس کے بعد اور بے شمار عظمت صحابہ کے اوپر اگر بولا جائے تو بے شمار اس کے اندر مسائل اور فضائل موجود ہے. ایک بات کو کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, سعد کو دیکھ لیجئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کلمہ پڑھ لیے تو اللہ کے نبی کے جب محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تو ان کی ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے تو نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن سن لے, اگر تو نبی کے دین سے پھرا نہیں تو میں کھانا تک نہیں کھاؤں گی, میں کنگھی بھی نہیں کروں گی, میں سایہ بھی نہیں لوں گی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اماں تو کھانا تو کھا لے, کتنے دن سے تو بھوکی ہے, کنگھی تو کر لے, سائے میں آ جا. سعد کی ماں کہتی ہے اے سعد تو بعد آ جا, اپنے دن سے پھر جا, میں آ جاؤں گی سائے میں بھی کھانا کھا لوں گی, کنگھا بھی کر لوں گی. سعد کہتے ہیں اے اماں تو بھوکی رہ کے مر جا, اور تیری جیسی 100 عورتیں 100 ماں بھی اگر مر جائے پھر بھی سعد نبی کے دل سے پھر نہیں سکتا. یہ صحابہ رسول کا راستہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو جنت بڑی مشکلات سے ملتی ہے. ماں باپ سے بھی بے دخل, گھر والوں سے بھی بے دخل, اور کنبہ قبیلوں سے بھی بے دخل ہو کر اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. بے شمار احادیث پڑھی ہے, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو عظمت صحابہ کے اوپر انشاءاللہ آپ کے یہ عظمت صحابہ جو ایک ہی بہت ہی ایموشنل اس کے اندر جو واقعات ہیں جو صرف روح کو تھراتی نہیں عمل کو جذبہ بھی دیتی.
انشاءاللہ زندگی رہی اس کے اوپر بھی آپ یہ عظمت صحابہ کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.